ایک مسئلہ میرے پاس آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم جو سبق یاد کرتے ہیں وہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ بعض بچے تو کہتے ہیں ہمیں پیپر ہم ساری رات بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور جب ہم پیپر میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیں اسٹڈی کے طریقے بھی ہر کام کے جیسے طریقے ہوتے ہیں، آپ کے پاس سبق یاد کرنے کے بھی طریقہ کار ہوں گے کہ آپ نے اسے یاد کیسا کرنا۔ یہ میں مختلف ریسرچ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے دیکھیں کہ سبق یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں جی رٹا نہیں لگانا چاہیے، بعض کہتے ہیں جی کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے، کنسیپٹ نہیں رٹے سے نمبر آتے ہیں۔ دیکھیں یاد رکھیں کنسیپٹ کا کلیئر ہونا، کنسیپچول ہونا یہ تو مسٹ ہے۔ آپ کسی بھی ٹاپک کو سب سے پہلے سمجھنے کے بعد پھر اس کو بے شک آپ اس کی ہیڈنگ یا اس کے ٹاپک کو رٹا لگا لیں، لیکن اس کا جو اصل جو چیز سمجھائی گئی ہے نا، جو علم دیا گیا ہے، اس کی آپ کے مائنڈ میں سمجھ ہونی چاہیے۔ آپ پیپر کے حوالے سے کیا آپ کو پیپر کو نہ بھولیں۔ میں اکثر بچوں کو میں اسلامیات پڑھاتا ہوں، مکمل سوال جو ہے وہ اس کی ہیڈنگ اور وہ سوال بنا کے وائٹ بورڈ پہ لکھ کے دیتا ہوں۔ بعض ٹیچر مذاق بھی کہتے تھے کہ صاحب آپ اسلامیات میتھ کی طرح پڑھاتے ہیں کہ آپ کا پورا وائٹ بورڈ جو ہے وہ فل ہوتا ہے، اس پہ مکمل ہیڈنگ، مثلا ایک ٹاپک ہے، اس کے لغوی معنی اصطلاحی مفہوم ہے، اسلامیات کے توحید کے متعلق فرض کا ہوا ہے، اس کے لیے قرآنی آیات ہے، اس کے لیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، پھر اگر اس کے اثرات لکھنے ہیں تو اثرات والی ہیڈنگ، اور ہر ہیڈنگ کے بارے میں بچوں کو کنسیپٹ دینا۔ اس طریقے سے کہا کہ وہ تیار۔ اب دو طریقے ہوتے ہیں، ایک بندہ کانوں کے ذریعے سنتا ہے، اسے دماغ میں فٹ کرتا ہے، اور دوسرا آنکھوں کے ذریعے دیکھ کے اسے دماغ میں اس کنسیپٹ کو، اس چیز کو فٹ کرتا ہے۔ ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے، اگلے نے کانوں سے سنا اور پھر آنکھوں کے ذریعے اسے مائنڈ میں فٹ کیا۔ یہ دو طریقے ہیں۔ یہ آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے سننے والے سے زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ چھوڑ دیں صرف دیکھیں، تو وہ بھی نہیں، سمجھیں، اسے سنیں اور پھر اسے آنکھوں کے ذریعے اپنے مائنڈ میں فٹ کر لیں، اسے دیکھیں وہ وائٹ بورڈ پہ یا ایک پیج پہ لکھ کے۔ پھر تیسری چیز ہے اسے لکھیں، اس چیز کو جو آپ نے ٹاپک تیار کیا ہے اسے لکھ لیں۔ لکھ لینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو وہ مزید آپ کے ذہن میں اس کے کنسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں۔ اچھا، لکھ لینے کے بعد پھر آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک ٹاپک سمجھا یا پڑھا یا سبق یاد کیا، اگر آپ اسے دوسرے دن ریوائز کر لیتے ہیں تو کم از ایک، یعنی کہ سبق پہلی دفعہ جب پڑھتا ہے تو وہ کم از کم اگلے 1 یا 2 دن وہ آپ کے مائنڈ میں رہتا ہے۔ اگر دوسرے دن آپ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں تو وہ کم از کم 1 ہفتہ آپ کے ذہن میں رہے گا۔ میں ٹیچروں کو بھی اکثر سمجھاتا ہوں کہ ایسے ریوائز کروایا کریں، بچے خود بھی کھائے جا کے ایسا ریوائز کیا کریں۔ اچھا، پھر وہ 1 ہفتے کے اندر اگر ایک بار پھر وہ ریوائز کر لے تو کم از کم 1 مہینہ اس کو نہیں بھولے ہیں، اور 1 مہینے کے اندر وہ پھر ایک بار ریوائز کر لے تو اس سے کم از کم وہ سال، یعنی کہ اپنے ایگزام تک جو ہے وہ ٹاپک کم از کم نہیں بھولے گا، اس کی سمجھ آ جائے گی۔ پھر یہ جو کانوں کے ذریعے سن کے اس کنسیپٹ کو کلیئر کرنا، آنکھوں کے ذریعے دماغ میں فٹ کرنا، پھر اسے لکھ کے یاد کرنا، اور پھر بچے جب آپ دیکھیں نا، ایک ٹائم پیریڈ آپ کا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ لگاتار آپ ساری رات پڑھتے، نیند کا پورا ہونا بھی آپ کے لیے ہے، آپ فریش ہوں گے۔ ریسٹ کا ہونا، ٹائم ٹیبل ایسا بنائیں کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ 6 گھنٹے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے صرف پڑھتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا مائنڈ نہ کسی چیز سے اکتا جاتا ہے، وہ بور ہو جاتا ہے، وہ جو ہے وہ مف ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے جب ہم ایک ہی چیز کریں۔ آپ گیم کا ٹائم بھی بنائیں، ایکسرسائز کا بھی بنائیں، ریسٹ کا بھی بنائیں، نیند کا بھی بنائیں، اور اسٹڈی کا بھی ٹائم بنائیں، تو اس طریقے سے آپ یہ اکثر پیپر میں کہ ایک بچے نے کم، وہ کہتے ہیں یہ پڑھا ہے، ایک ساری رات پڑھتا ہے، کم پڑھنے والے کے وہ بندے پہ کہتے ہیں یہ ذہین زیادہ تھا۔ ذہین نہیں، اس دیکھیں مائنڈ کو فریش آپ کا مائنڈ ہوگا تو کسی چیز کو اچھے طریقے سے سمجھے گا، اسے دماغ میں بٹھائے گا۔ یہ تو طریقہ کار ہو گئے نا، ریوائز کرنے کے، لکھنے کے، آنکھوں کے ذریعے یا کانوں کے ذریعے بٹھانے کے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر مینٹلی طور پہ فٹ نہیں ہے، آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، آپ ریلیکس نہیں ہیں، آپ کی تھکاوٹ زیادہ ہے، تب بھی آپ اچھے طریقے سے اسٹڈی نہیں کر سکتے، آپ کو وہ ٹاپک کی صحیح سے سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ لہٰذا کنسیپٹ کلیئر کرو، اسے سمجھو، آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے اسے دماغ میں بٹھاؤ، لکھ کے یاد کرو، پھر بے شک اس کو ایگزام کے لیے رٹا لگاؤ،
तो वो रट्टा आपका सही होगा, लेकिन पहले आपको उससे कंसेप्ट के लिए फिर उसको जो रिवाइज़ करने का तरीका बताया है। और फिर टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि अगर आपने 1 घंटा पढ़ना है तो उसमें से बेशक 5 मिनट आप जाके बैठ के चाय पी लें, बिस्किट खा लें साथ, या कोई इस तरह बैठ के फ्रेश हो जाएं, रूम से बाहर चले जाएं या अम्मी अबू के पास चले जाएं, ये रेस्ट करें उसके दौरान। और फिर आपका हो कि आपने अगले 5 जो है 1 घंटा इस तरह पढ़ना है, ऐसे टाइम टेबल। फिर वो अगला बेशक घंटा, बेशक 6 घंटे, लेकिन उसमें आप हर 45 मिनट बाद या घंटे के अंदर अंदर आप उसको रेस्ट टाइम रखें, रिलैक्सेशन रखें, तब जाके आप जो है वो आपको अच्छे से टॉपिक आएगा। ये इस तरीके से आप करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपका बेस्ट। और फिर आखिर में जब आपके मुकम्मल आप तैयारी कर चुके हैं, आपने 4 घंटे पढ़ा है, 6 घंटे पढ़ा है, जैसे रेस्ट करके पढ़ा, आखिर में बैठ के अकेले में या जब आप किताब को बंद करके अपने माइंड को में उन चीज़ों को सोचें कि आपने आज क्या पढ़ा, बायो के कौन से टॉपिक को किस तरह क्या पढ़ा था, वो क्या था आपके ज़हन में वो है या नहीं, फिज़िक्स का क्या पढ़ा, मैथ का, यानी हर सब्जेक्ट के बारे में आप अपने माइंड में ना ऐसे बैठ के एक तसव्वुर सा, ख्याल सा जमाएं कि आपने क्या समझा था और वो क्या था। इस तरीके से वो चीज़ आपके माइंड में, देखिए जब बुक में बंदा तो लगा होता है उस वक्त तो बंदा मुकम्मल तौर पे उसके अंदर खोया होता है, माइंड जो है वो सारी चीज़ें वर्किंग में होती हैं। जब आपने बुक बंद कर दी, रिलैक्स हो गए हैं, फिर अपने माइंड के ज़रिए उन ख्यालात और तसव्वुरात को सोचें कि आपने क्या पढ़ा था, ये वो कैसे था। इस तरह कहेंगे तो वो चीज़ इंशाल्लाह आपके ज़हन में रहेगी और वो फिर कभी भी आपको भूलेगी नहीं। तो ये भूलने वाले जो बच्चे हैं, ये ऐसे ये वाले तरीके के कानों के ज़रिए सुने, आँखों के ज़रिए फिट करें, और फिर उसके बाद जो है वो कंसेप्ट क्लियर करें, लिख के याद करें, लिख के याद, टाइम टेबल अपना सही करके बनाएं, अपनी मुकम्मल सेहत का ख्याल रखें, खाने फूड का ख्याल रखें, और फिर उसके बाद जो है वो अपने कंसेप्ट क्लियर करके रट्टा लगाएं, फिर उन पे सोचें, जो आपने पढ़ा है वो अपने दिमाग में चलाएं कि आपने क्या पढ़ा था और क्या है। तो इस तरीके से फिर आपको इंशाल्लाह सबक जो है वो कभी भी नहीं भूलेगा।